ایک دیہاتی عربی آیا اور اس نے آ کر اللہ کے نبی کے خدمت میں حاضر ہوا اور اس نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، میں آپ سے جو ہے ان اعمال کے بارے میں پوچھنا چاہتا ہوں جو مجھے دنیا اور آخرت میں فائدہ دے۔ تو آپ نے فرمایا آپ سوال کرو، آپ کی جی میں جو سوال آئے گا میں اس کا جواب دوں گا۔ تو اس نے پہلا سوال کیا کہ یا رسول اللہ، میں لوگوں میں سب سے بڑا غنی مالدار بننا چاہتا ہوں۔ آپ نے اسے فرمایا قناعت اختیار کر، لوگوں میں سب سے بڑا مالدار بن جائے گا۔ اس نے کہا یا رسول اللہ، میں سب سے بڑا عالم بننا چاہتا ہوں۔ آپ نے اسے فرمایا تو تقوی اختیار کر، لوگوں میں سب سے بڑا عالم بن جائے گا۔ اس نے عرض کیا یا رسول اللہ، میں لوگوں میں سب سے بڑا عادل بننا چاہتا ہوں۔ آپ نے فرمایا کہ جس چیز کو اپنے لیے پسند کرتا ہے وہ دوسرے لوگوں کے لیے بھی پسند کر، سب سے بڑا عادل لوگوں میں بن جائے گا۔ اس نے عرض کیا کہ میں لوگوں میں سب سے اچھا آدمی بننا چاہتا ہوں۔ آپ نے اسے فرمایا تو لوگوں کو فائدہ پہنچا، لوگوں میں سب سے اچھا آدمی بن جائے گا۔ اور اس نے عرض کیا میں اللہ کے ہاں لوگوں میں سب سے خاص درجہ چاہتا ہوں۔ آپ نے اسے فرمایا تو اللہ کا ذکر کثرت سے کر، عند اللہ لوگوں میں خاص درجہ پائے گا۔ اس نے عرض کیا یا رسول اللہ، احسان کرنے والا بننا چاہتا ہوں۔ تو آپ نے اسے فرمایا تو اللہ کی بندگی اس طرح کر گویا تو اس کو دیکھ رہا ہے، بس اگر تو اسے نہ دیکھ سکے تو یہ گمان پیدا کر لے کہ اللہ تجھے دیکھ رہا ہے۔ اس نے عرض کیا ایمان کی تکمیل چاہتا ہوں۔ تو آپ نے اسے فرمایا اخلاق اچھے کر لو، تیرا ایمان کامل ہو جائے گا۔ اس نے عرض کیا یا رسول اللہ، میں فرما بردار بننا چاہتا ہوں، مطیع بننا چاہتا ہوں۔ آپ نے اسے فرمایا فرائض ادا کرنے کا اہتمام کر، فرما بردار بن جائے گا۔ اس نے عرض کیا یا رسول اللہ، میں لوگوں میں سب سے زیادہ عزت والا بننا چاہتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے فرمایا تو لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلانا چھوڑ دے، لوگوں میں سب سے زیادہ عزت والا بن جائے گا۔ اس نے عرض کیا یا رسول اللہ، قیامت کے دن اللہ سے گناہوں سے پاک ملنا چاہتا ہوں۔ تو آپ نے فرمایا جنابت کے بعد فوراً غسل کیا کرو، اللہ سے گناہوں سے پاک ہو کر ملو گے۔ اس نے عرض کیا یا رسول اللہ، قیامت کے دن نور میں اٹھنا چاہتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے فرمایا تو اپنے اوپر ظلم نہ کر اور نہ کسی اور پر ظلم کر، تیرا حشر نور میں کیا جائے گا۔ عرض کیا گیا یا رسول اللہ، قیامت کے دن اپنے رب کے رحم کو حاصل کرنا چاہتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے فرمایا تو اپنے آپ اور اللہ کے بندوں پر رحم کر، قیامت کے دن اللہ تجھ پہ رحم کرے گا۔ عرض کیا گیا یا رسول اللہ، میں چاہتا ہوں میرے گناہ کم ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے فرمایا تو استغفار کثرت سے کر، تیرے گناہ کم ہو جائیں گے۔ اس نے عرض کیا یا رسول اللہ، میں لوگوں میں سب سے زیادہ طاقتور بننا چاہتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے فرمایا تو اللہ پہ توکل کر، لوگوں میں سب سے زیادہ طاقتور ہو جائے گا۔ اس نے عرض کیا یا رسول اللہ، میں اللہ اور اس کے رسول کا محبوب بننا چاہتا ہوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے فرمایا جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا محبوب ہوا اس سے اپنا محبوب بنا لو، اللہ اور اس کے رسول کے محبوب بن جاؤ گے۔ اس نے عرض کیا یا رسول اللہ، میں قیامت کے دن اللہ کی ناراضگی سے امن میں ہونا چاہتا ہوں۔ تو آپ نے فرمایا تو اللہ کی مخلوق پہ غصہ کرنا چھوڑ دے، قیامت کے دن اللہ کی ناراضگی سے امن میں ہو جائے گا۔ اس نے عرض کیا یا رسول اللہ، میں اپنی دعاؤں کی قبولیت چاہتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے فرمایا تو حرام کھانے سے پرہیز کر۔ اس نے عرض کیا یا رسول اللہ، میں چاہتا ہوں کہ قیامت کے دن اللہ میری پردہ پوشی کرے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے فرمایا اپنے بھائی کی پردہ پوشی کر، اللہ قیامت کے دن تیری پردہ پوشی کرے گا۔ اس نے عرض کیا سب سے بڑی نیکی کون سی ہے یا رسول اللہ؟ آپ نے فرمایا اچھے اخلاق اور تواضع۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس نے عرض کیا کون سی چیز اللہ کی غصہ کو ٹھنڈا کرتی ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مصیبتوں پہ صبر کرنا اور چپ کے صدقہ کرنا اور صلہ رحمی کرنا۔ اس نے عرض کیا کون سی چیز جہنم کی آگ کو بجھا دیتی ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے فرمایا
دنیا میں مصیبتوں اور تکلیفوں پر صبر کرنا یہ جہنم کی آگ کو بجھا دیتی ہے۔ میرے بھائیوں، یہ وہ سوالات تھے جو ہر مسلم کے، ہر ایمان والے کے دل میں اٹھتے ہیں اور وہ اس کا جواب چاہتا ہے۔ آج آپ کو اس حدیث کے اندر آپ کے سوالوں کے جواب خود جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زبان مبارک سے مل گئے ہیں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ یہ چیزیں ہماری اندر آ جائے تو اللہ کے واسطے اللہ کے نبی کی اس حدیث پہ آج سے ہم عمل کرنے کا تہیہ کر لیں کہ انشاءاللہ ہم خود بھی اس حدیث پہ عمل کریں گے اور اللہ کے نبی کی یہ حدیث تمام امت مسلمہ تک پہنچائیں گے۔ اللہ ہمیں اس حدیث پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالی ہمیں اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت جو ہے وہ نصیب فرمائے۔ آخر میں ایک شعر کہہ کر اپنی بات کو ختم کروں گا۔ سب سے پہلے مشیت کے انوار سے نقش روئے محمد بنایا گیا، پھر اسی نقش سے مانگ کر روشنی بزم کون و مکاں کو سجایا گیا۔ وہ محمد بھی، احمد بھی، محمود بھی، وہ حسن مطلق کا شاہد بھی، مشہود بھی، علم و حکمت میں وہ غیر محدود بھی، ظاہراً امیوں میں اٹھایا گیا۔ اس کی شفقت ہے بے حد بے انتہا، اس کی رحمت تخیل سے بھی ماورا۔ جو بھی عالم جہاں میں بنایا گیا، اس کی رحمت سے اس کو سجایا گیا۔ حشر کا ڈر مجھے کس لیے ہو اے قاسم، میرا آقا ہے وہ، میرا مولا ہے وہ، جس کے دامن میں جنت بسائی گئی، جس کے ہاتھوں میں کوثر لٹایا گیا۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔